السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیاست اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہٰذا اگر ہم بات پولیس کی کرتے ہیں تو پھر ہمیں سیاست کی بھی بات کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ دونوں کے ڈانڈے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کی گاڑی ہمیں چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی جی سندھ مشتاق مہر کی۔ مشتاق مہر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ڈی آئی جی جو سکھر تھے اقبال دارا، وہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ کھڑیلے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کی آواز بنتے ہیں، ہم ان کی جو پکار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی آپ کی جانب سے ہوئی ہوتی ہے، اس پر جب میں ان کی خبر جو ہے وہ ڈسپلے کرتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی کارنر سے جو ہے حرکت ہوتی ہے اور ان کو پوسٹنگ دے دی جاتی ہے آر آر ایف میں ڈی آئی جی کی حیثیت سے، اور اب سونے پہ سہاگا جو وہ چاہ رہے تھے انہیں ڈی آئی جی ٹریفک کی حیثیت سے تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے آپ ہی کے ایک چہیتے یعنی مہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے جاوید مہر کو جو ہے وہاں سے چھٹی کرا دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ولی اللہ دل کی بھی پوسٹنگ ایز اے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی حیثیت سے کر دی۔ کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایک با اختیار آئی جی ہیں، لیکن ان تمام تر پوسٹنگوں کے سلسلے میں کسی نے بھی آپ سے کچھ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو فزیکلی جو ہے وہ اختیارات سے محروم کر دیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے؟ یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون کون سے دوسرے جو آپ کے قریبی ساتھی ہیں، آپ کے قریبی جو حواری ہیں، ڈی آئی جی فائننس جو ہے وہ ذوالفقار مہر ہیں، اور ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی ہیں، اور ڈی آئی جی ویسٹ جو ہیں وہ عاصم قائم خانی، اور اس طریقے سے ذوالفقار لاڑک۔ یہ سب آپ کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں، قریب ہیں۔ کیا ان سب کی بھی اسی طریقے سے نمبر لگے ہوئے ہیں؟ یہ سب کے سب کیا روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے ہیں؟ اور یہ کیا ایک طریقے سے جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے عدیل چانڈیو کو جو ہے وہاں سے حیدرآباد سے ایک طریقے سے کھڑے لین لگایا گیا، اور یہ اب ایک طریقے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پر جو ہے کیا نام ہے عمل درآمد جو ہے روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد جو ہے وہ آگے ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دو بڑی اہم پوسٹنگ یہ تھی اقبال دارا کی، کہ جو بالکل اس کی پوسٹنگ میں جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اس لیے کہ انہیں سکھر سے محض اس لیے کھڈے لین لگایا تھا کہ انہوں نے گلزار سوہو جو سندھ پولیس کے ایک ایماندار ترین آڈٹ آفیسر ہیں، ان کی رپورٹ پر انہوں نے جو ہے ایک ایس ایس پی ذوالفقار مہر تھے، اور دوسرے جو تھے وہ ایسٹ کے ایس ایس پی ساجد عامر صدرزئی کے خلاف انہوں نے رپورٹ مرتب کی تھی، اور کہا تھا کہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے تحت بھی کارروائی کی جائے، اس لیے کہ انہوں نے سندھ پولیس کے فنڈ میں بہت بڑا غبن کیا ہے جو کہ ثابت شدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ان دونوں کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوئی، لیکن جن لوگوں نے اس غبن کا انکشاف کیا، سب سے پہلے گلزار سوہو کو کوڑے دینے لگا گیا، اس کے بعد جو ہے اقبال دارا ڈی آئی جی سکھر جو انہوں نے انکوائری کی تھی انہیں بھی کوڑے لینے لگا دیا گیا تھا۔ لیکن اب وہ ریورس ہو چکے ہیں، اور انہیں جو ہے ڈی آئی جی اس وقت ٹریفک لگا دیا کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے لیے۔ لیکن مشتاق مہر کی جو اپنے پیروں کے تلے جو ہے زمین جو ہے وہ کھسکتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کسی وقت بھی ان کا ٹرانسفر جو ہے سندھ پولیس سے ہونے جا رہا ہے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ دوسری جانب جو ہے وہ اہم ترین خبریں جو ہے وہ دوبارہ سے ایس ایس یو اسپیشل سیکورٹی یونٹ سے آنا شروع ہو چکی ہے۔ اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے جو ماہرین ہیں، جو وہاں اتنے بڑے بڑے تجربہ کار اور تفتیشی ذہن بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ایک خبری کو آج تک تلاش نہ کر سکے، اور خبری کے چکر میں جو ہے وہ نہ جانے کتنے بے گناہوں کو جو ہے وہ ایس ایس یو سے ٹرانسفر کروا چکے ہیں، اور کتنوں کے جو ہے وہ ٹیلی فون آئے دن جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے
لے کر اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ ان کا رابطہ ہمارے نمائندے ہمراز راہی سے ہے کہ نہیں، کون ہے جو گھر کا بیدی لنکا ڈائے کا کردار ادا کر اور گھر کی اہم ترین اطلاعات جو ہے وہ ہمراز راہی کے ذریعے جو ہے دی عوامی شو کی زینت بنتی چلی جا رہی۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ گزشتہ دنوں بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا پھڈا ہوا، ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ ایک کمانڈنٹ کے جو اردلی ہے شہزاد ابڑو کے ہاتھوں پٹ جاتے ہیں۔ ڈی ایس پی، بہت بڑی بات ہے کہ ڈی ایس پی کی پٹائی ہو رہی ہے ایس ایس یو کے اندر کمانڈنٹ کے جو اردلی ہیں شہزاد ابڑو کے ہاتھوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس ڈی ایس پی نے جو ہے شہزاد ابڑو سے فون لیا اور کچھ چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن شہزاد ابڑو نے جپٹا مار کے اپنا فون واپس لے لیا کہ یہ میرا پرسنل ہے اور میرے پرسنل معاملات میں کسی کو بھی انٹرفیرنس کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ صحیح تھا، اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جو ہے وہ شہزاد ابڑو نے بالکل صحیح کیا۔ میرے ساتھ ہوتا یا کسی کے ساتھ بھی ہوتا، یہ میری پرسنل چیز ہے، یہ کوئی پولیس پراپرٹی نہیں اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا، چاہے آپ کتنے ہی بڑے افسر کیوں نہ ہو۔ لیکن ڈی ایس پی اورنگزیب نے یہ حرکت کی اور جس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے اپنی ہی ایک یعنی کہ اردلی سے جو ہے ہضمیت کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ بعد میں معاملہ جو ہے وہ ڈی آئی جی مقصود مہمد تک پہنچا، مقصود مہمد نے انہیں رفع دفع کرا دیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ واقعہ ہوا اور اب کے بار جو ہے وہ ڈی ایس پی اورنگزیب نے اس کی خوب دھلائی کی، یعنی کہ فرش پر لٹا کر اس کو طبیعت سے اس کی دھلائی کی کہ اس کی چیخیں تک نکل گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اردلی ہے، یہ کیا اردلی کے ٹیلی فون کو ایک طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ایک بالواسطہ پیغام تھا کمانڈنٹ کے لیے، یہ ایک اردلی پر یہ شبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طریقے سے براہ راست شبہ جو ہے وہ کمانڈنٹ پر کیا جا رہا ہے کہ کمانڈنٹ جو ہے ڈاکٹر فروخ علی لنجار جو ہے وہ اس وقت گھر کا بیدی لنکا ڈائے کا کردار ادا کریں، وہ ایک طریقے سے یہ ساری انفارمیشن جو ہے چینل کو فراہم کر رہے ہیں۔ اسی شبے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی ایس پی اورنگزیب نے شہزاد ابڑو کو جو سپاہی ہیں، جو اردلی ہیں کمانڈنٹ کے، ان کی پٹائی کر دی اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ باقی جو ایرم آوان جو ایس پی ہیں سیکیورٹی کی ان کے لیے ہے، اور جو دوسرے سیکیورٹی 2 کے جو ایس ایس پی ہیں امجد حیات، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے گن مینوں کے اور خود ان کے ٹیلی فون بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ ان چھاپا مار پارٹی کے زد میں آ سکتے ہیں، جو کہ چیک کر سکتے ہیں، جنہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ اختیار یا یہ حق جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب نے دیا ہے اور اس حق کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جب یہ واقعے کی اطلاع ملتی ہے دوبارہ ڈی آئی جی کے پاس، یہ شہزاد ابڑو جو اردلی ہیں کمانڈنٹ کے، تو بعد میں غصے میں آ کے ڈی آئی جی انہیں ٹرانسفر کرتے ہیں مددگار 15 میں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ نہ یہاں اس ایس ایس یو میں ان کی موجودگی رہے گی اور نہ ہی کوئی خبریں یہاں سے باہر جا سکے گی۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو بیچارے مظلوم لوگ آپ لوگوں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا ہمارے چینل سے کوئی تعلق نہیں۔ خبریں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں خبریں جو ہے وہ ایس ایس یو کے اندر سے ہی مل رہی ہے اور ایس ایس یو کے بڑے افسران دے رہے ہیں۔ چھوٹے افسر، یہ چھوٹے ماتحت، یہ سپاہیوں کی یا ہیڈ کانسٹیبلوں کی یا ان کی بس کی بات نہیں، یہ یقیناً بڑے افسر مجھے دے رہے ہیں، اور میں اب کسی کا نام لے کے کسی کو خواہ پرابلم میں مبتلا، پریشانی مبتلا نہیں کرنا چاہیے، لیکن خبریں اب بقول غالب کے کہ بھئی وہ آئینہ توڑتے ہو اپنے چہرے پر، دور تو آپ کے چہرے پر ہے، بجائے چہرے کو صاف کرو۔ آئینہ توڑنے سے کوئی آپ خوبصورت تو نہیں بن جاؤ گے، آپ کی جو گندگی ہے وہ گندگی تو آپ پہ رہے گی، اپنے اعمال تو آپ درست نہیں کرتے ہو کہ آپ کر کیا رہے ہو، لیکن آپ آئینے پہ آئینے توڑتے چلے کہ آئینے توڑنے سے کوئی آپ خوبصورت تو نہیں بن جاؤ گے۔ اس طریقے سے ایک اور پھڈا جو ہے وہ فاروق جو اکاؤنٹنٹ آفیسر ہیں اس وقت، ان کا ایک اکاؤنٹنٹ جمال سے پھڈا ہوا۔ جمال صاحب نے جو ہے وہ کوئی ایک آڈٹ تھا 2014-2015 کا، اس میں کوئی بہت بڑی آبجیکشن تھی، ایک ایسی آبجیکشن جس سے کہ ان کی مالی بے ضابطگی پکڑی جا سکتی تھی، اس کا انہوں نے انکشاف کیا تھا۔ بعد میں جو ہے فاروق نے ان سے کہا تھا بھی کہ اس معاملے کو کس طریقے سے ختم کرا دو لے دے کر۔ جو ایکسٹرنل جو آڈٹ آفیسر آیا تھا، پھر ان سے معاملات طے ہوئے، انہیں پہلے تو 15 لاکھ مانگے، پھر ہوتے ہوتے وہ 5 سے 3.5 پر آ گئے۔ اب جب رقم کی ادائیگی کا وقت معاملہ آیا کہ بھئی یہ رقم ادا انہیں کرنی ہے، انہوں نے یہ کام کیا، تو اس پر جو ہے فاروق ان سے جھگڑ پڑے کہ تمہارے باپ کا مال ہے، یہ کون دے گا 3.5 لاکھ؟ بہرحال خیر
تو میں اور بعد میں معاملہ پہنچا پھر ڈی آئی جی کے پاس، اور ڈی آئی جی نے جو ہے اس میں ڈانٹ ڈپٹ اور یعنی کہ بہت ہی برا جو ہے بلا جو ہے وہ جمال کو ہی کہا، حالانکہ جمال کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. جمال نے انہی کے کہنے پر جو ہے سارے کام ان کے کیے. ان کی ایک بہت بڑی جو آڈٹ جو ان کے گلے پڑ رہی تھی، ان سے ان کو رہائی دلانے کے لیے یا ان سے ان کا جو ہے گلو خلاصی کے لیے جو ہے وہ ہیر پیر یعنی کہ اس آڈٹ کو ٹھیک کر آبجیکشن کو ختم کرنے کے لیے 3.5 لاکھ روپے کی بات ہوئی تھی. لیکن بعد میں جو ہے یہ اس سے الجھ پڑے کہ یہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، اور اس طریقے سے جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو پھر غصے میں انہیں جو ہے انہی کے آفس میں 24 گھنٹے کے لیے قید کرنے کی بھی اطلاع ملی ہے. یہ اطلاع جو ہے وہ ہمیں ایس ایس یو ہی کے ایک بڑے افسر کے ذریعے یہ ساری اطلاع ملی کہ ایسا وہاں پر ہوا. جمال کو 24 گھنٹے کے لیے انہی کے دفتر میں قید کر دیا گیا تھا. ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. اب ایک صورتحال یہ ہے کہ شارٹ ٹرم جو کڈنیپنگ ہے یہ بھی سلسلہ اس وقت بڑھ گیا ہے پورے شہر میں. اب ایک واقعہ ریکارڈ ہوا ہے جس میں کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، اور اس میں ایک ڈی ایس پی سعید آباد انویسٹیگیشن جو ہیں راشد اقبال کے جو گنمین ہیں وسیم، ان کی گرفتاری کی اطلاع ملی ہے کہ وہ نیب کے افسر بن کر گلستان جوہر کے علاقے میں کسی بلڈر شعیب کے پاس گئے تھے. 1 کروڑ ان سے مانگا گیا، اس کو اغوا کر کے لے آتے ہیں پٹیاں باندھ کر، اور بعد میں معاملہ جو ہے 20 لاکھ میں طے ہوتا ہے. لیکن یہ بہرحال رپورٹ ہوتی ہے اور یہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو ایڈیشنل آئی جی جو کراچی ہیں غلام نبی میمن نے ڈی ایس پی ارشد اقبال کو معطل تو کر دیا، کیا یہ ان کی صرف سزا معطلی ہی تک محدود ہونی چاہیے کہ جس کا گنمین جو ہے براہ راست اس واقعے میں ملوث ہے، اور ایک طریقے سے ان کی اپنی جو ہے پولیس کی موبائل اس میں استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ کہ سیدھا سیدھا یہ 109 کا جرم بنتا ہے. 109 کا جرم بنتا ہے، اور اس میں جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ صرف معطلی تک ہی معاملے کو محدود رکھا جائے، بلکہ ان کے خلاف جو ہے اس میں باقاعدہ گرفتاری عمل میں لانی چاہیے. اگر آپ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن میں جو کانسٹیبل جو گنمین وسیم ہے اگر ان سے بیان آپ لیتے ہیں تو یقیناً وہ یہی بیان دے گا کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے طور پر نہیں کیا، بلکہ انہیں ان کے ڈی ایس پی نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. یہ کہنا ہے گلستان جوہر کے پولیس افسر کا، جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے. تو یہ اگر آپ صرف معاملہ غلام نبی میمن صاحب صرف معطلی تک رکھیں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ معطلی تو یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو محکمہ جاتی آپ نے کارروائی کی، یہ ایک ایڈیشنل سزا ہے. لیکن اصل سزا جو ہے ان کا جرم کیا ہے کہ ان کی گاڑی اور ان کا گنمین اس میں استعمال ہوا، اس کی آپ پراپر انویسٹیگیشن کرائیں. دوسری جانب جو ہے وہ سیٹرڈے کو جو ہے غلام نبی میمن صاحب آپ نے ایک خطاب کیا، ایک باقاعدہ آرڈر تھا آپ کی جانب سے ان تمام ڈی آئی جیز کو، ان تمام ایس ایس پیز کو جو کہ آپ کے چین آف کمان میں آتے ہیں، اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں وہ خطاب آپ کا تھا. آپ نے دیکھا کہ سب لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کی، ماں سوائے ایک ڈی آئی جی کے. اب اس کا نام میں مینشن یہاں کروں یا نہ کروں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ ڈی آئی جی نہ تو آپ کو خاطر میں لا رہا ہے، نہ ہی اپنے آئی جی کو خاطر میں لا رہا ہے. اور میں برملا کئی مرتبہ اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ وہ جو ہے انہوں نے ہی ایک طریقے سے سندھ پولیس کے اندر جو ہے ریاست میں ریاست انہوں نے قائم کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ریاست ان کے بغیر بھی چلتی ہے، قائم رہتی ہے، یا ان کے ٹرانسفر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ریاست بھی دھڑام دوش ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے حکم کی مکمل طور پر انہوں نے خلاف ورزی کی، اور آپ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھے، اور ان کا آفس اور خطاب جہاں ہو رہا تھا اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا. آپ کے خطاب کے فوری بعد جو ہے انہوں نے ایک اپنے افسروں کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی طلب
کی اور ایک بہت بڑا اجلاس انہوں نے بلوایا تھا. اور آپ کو یہ بھی آپ کے علم ہوگا کہ ان کا جو ایک کمانڈنٹ ہے ڈاکٹر فاروق علی لنجار پچھلے 5 دنوں سے ہے بطور احتجاج دفتر نہیں جا رہے ہیں. آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش یقیناً کی ہوگی کہ ایسا کیوں ہوا, وہ کیوں نہیں جا رہا ہے, کون ان کے معاملات میں اس وقت مداخلت کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کے علم ہوگا کہ ڈاکٹر یہ جو تبسم عباسی جن کا ابھی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کا کانٹریکٹ منسوخ کر دیا تھا کہ غیر قانونی کانٹریکٹ تھا. اسی طریقے سے ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ تو SSU میں بھی چل رہا ہے, سیکیورٹی آفیسر کی حیثیت سے مظفر اقبال اور پیر جی کا کانٹریکٹ ہے جو کہ 2014 سے چل رہا ہے. اس کی بھی ریئلٹی کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پر وہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کھلا ایک آرڈر ہے, رولنگ ہے کہ کوئی بھی آپ کانٹریکٹ پر کسی کو نہیں رکھ سکیں گے محض ٹیکنیکل بنیاد پر. لیکن یہ تو ایک DSP ریٹائر ہوتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد انہیں بجائے گریڈ 17 کے گریڈ 18 میں انہیں اپائنٹ کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کون لیٹر لکھے گا؟ آپ لکھیں گے غلام نبی میمن صاحب CCPO کراچی کے حصے سے, یا کہ یہ کام جو ہے IG سندھ کا ہے جو کہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کے رولنگ کی وائلیشن ہے. دوسری جانب جو میں نے سیاست کی بات کی تھی, اب اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. کراچی کے اندر سندھ کے حوالے سے صرف, حالانکہ پورے ملک میں اس وقت استعفوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور اس کے لیے میں جو ہے مولانا فضل الرحمان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے کہتے ہیں نا, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو اگر ممبر نہیں ہوں اسمبلی کا تو پھر باقی میرے دوستوں کو بھی ممبر نہیں ہونا چاہیے, اور وہی سب کو یہ ترغیب دیتے رہے, موٹیویٹ کرتے رہے کہ بھئی جب تک آپ استعفے نہیں دو گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس کسی نے بھی مولانا کو یہ مشورہ دیا ہے اور کہیں سے بھی اگر یہ ایڈوائس آئی ہے کہ استعفیٰ, تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا. اب جن لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ یہ استعفے کہاں جا کر رکیں گے اور اس کا اثر کیا ہوگا. لیکن یہی کھیل جو ہے پہلے جو ہے وہ سندھ میں ہوا. IG صاحب مشتاق مہر کے ساتھ جو 18 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا مزار قائد پر, اس کے بعد 19 اکتوبر کو جو ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا گیا, جو کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اس چینل اس پروگرام کے ذریعے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے رد عمل میں IG سے اظہار یکجہتی کے لیے جو احتجاجاً چھٹیوں کا سلسلہ شروع کیا درخواستوں کا, وہ تمام درخواستیں جو PSP افسران تھے گریڈ 18, 19 اور 20 اور 21, ان تمام کے درخواستیں تو قانوناً جو ہے چیف سیکرٹری کے پاس جانے چاہیے تھے, لیکن وہ تمام درخواستیں بجائے چیف سیکرٹری کے IG کے پاس پہنچا دیے گئے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ بھی بلیک میلنگ تھی. اس وقت دوسروں حکومت کو بلیک میل کرنے کا ایک حربہ تھا ان چھٹیوں کے ذریعے, جس پر بعد میں وفاق حرکت میں آ گیا. وہی اسٹریٹجی, وہی حکمت عملی جو ہے اس وقت سندھ کے اندر بھی اپلائی کی گئی ہے. اور اسی دوران جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہے استعفیٰ دیے بغیر پراسرار طور پر بغیر کسی شیڈول کے 1 ہفتے کی چھٹی پر 1 ہفتے کے نجی دورے پر جو ہے امریکہ روانہ ہو گئے. کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں گئے ہیں, کیا پروگرام ہے ان کا, آیا ان کی واپسی ہے بھی کہ نہیں, یا وہ جو ہے استعفیٰ دینے کے حق میں نہیں ہے. اب جن وزراء نے, میرے پاس بہت سارے وزراء کے, خاص طور سے سب سے جو اہم وزیر ہے سندھ کے ناصر شاہ, ان کا استعفیٰ بھی آ چکا ہے. قانونی طور پر اخلاقی لحاظ سے جو منسٹر اور جو اراکین اسمبلی یہ استعفے دے چکے ہیں, وہ اس کے بعد جو ہے کسی بھی طرح کے سرکاری مراعات اختیار استعمال کرنے کے جو ہے ان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہا. جن منسٹروں نے یہ استعفے دے دیے ہیں وہ بھی آئینی لحاظ سے جو ہے, قانونی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے اب کوئی بھی اختیار, کوئی بھی آرڈر جاری کرنے کے مجاز نہیں ہے. وہ استعفے دینے کے بعد اگر کوئی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے ایز اے منسٹر کے حیثیت سے, ان کا اختیار یا ان کا آرڈر کسی بھی فورم پر چیلنج ہو سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استعفوں کا جو کھیل شروع ہوا ہے, یہ سمجھو کہ ایک طریقے سے ان لوگوں کو ان کی قبریں ان کے اپنے ہاتھوں سے کھدوانے پر لگا دیے گئے. جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا ہے یہ کوئی ٹھیک مشورہ نہیں, اور اس سے
عمران خان کی جو حکومت ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہمارے سیاسی نمائندے قیامت گل کا کہنا ہے کہ جو محمود خان اچکزئی نے جو لاہور کے جلسے میں جو کچھ کیا، جو کچھ کہا انہوں نے پنجاب سے متعلق، پنجابی سے متعلق، اس پر جو ہے پنجاب کے غیور عوام میں جو ہے انتہائی غم و غصہ جو ہے محمود خان اچکزئی سے زیادہ جو ہے مسلم لیگ نون پر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے ہی میدان میں، ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی پنجاب میں ایک ایسے بندے کو بلوا کر پنجابیوں کے خلاف تقریر کروا دی جو کہ کسی بھی لحاظ سے ناقابل برداشت ہے۔ انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ قیامت گل کا کہنا یہ ہے کہ جو جلسہ جس سے اتنی زیادہ امیدیں وابستہ رکھی گئی تھی سب نے کہ بھئی یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، لیکن اس جلسے کا وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک طریقے سے یہ ایک پیغام ہے اہل پنجاب کا مسلم لیگ نون کے لیے کہ مسلم لیگ نون کے کسی ایسے بیانیے کے ساتھ جو ہے پنجاب کے غیور اور محب وطن پنجابی نہیں کھڑے ہیں جو کہ ملک کے خلاف ہو اور ملک کے اداروں کے خلاف ہو۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ چلتے چلتے میں ایک بات اور یہ کہوں کہ گزری کا جو پولیس مقابلہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ جعلی پولیس مقابلہ ہے، اس سے متعلق مزید کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے نمائندے کے پاس پہنچ چکی ہے اور اس پر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں میں ڈیٹیل گفتگو کروں کہ آخر زندہ پکڑنے کے بجائے انہیں کسی ایسے بنگلے پر جا کر مارنے کی نوبت یا ضرورت کیوں پیش آئی کہ جو بنگلہ کسی بھی وجہ سے متنازع تھا، یعنی کہ قبضہ شدہ بنگلہ تھا، اور ایک طریقے سے اس بنگلے سے قبضہ حاصل کروانے کے لیے 5 نوجوانوں کا پولیس مقابلے میں مارا جانا ضروری تھا۔ ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا، جن کے پاس جو ہے اس پولیس مقابلے سے متعلق بہت ساری معلومات آ چکی ہیں جس پر میں کل کے پروگرام میں مزید گفتگو کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔